वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अज़ली दुश्मन भारत, जिसकी के हर लम्हा ये आपको ये भी मालूम है कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत, जिसकी के हर लम्हा ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान और उसके मफादात को नुकसान पहुंचाए, और इसी उसमें उन्होंने हर वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जिससे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये कोशिशें किसी हद तक कारगर साबित हुई कि हमें एक फैटफ के उसके तहत हमें इस बात पे मजबूर किया गया कि हम अपने जो कवानीन हैं उसके सिलसिले में ये जितनी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग सर फहरिस्त है, इन सारी और टेरर फाइनेंसिंग है और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें कि गैर कानूनी तौर पे और गलत मकसद के लिए पैसों की ट्रांसफ़र की जाए या उसकी मूवमेंट को वो किया जाए, चेक किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में हमने ये देखा कि हमारे मुख्तलिफ सेशंस हुए, हमारी मुख्तलिफ नेगोशिएशंस हुई, और हम इस चीज़ में तो कामयाब हुए कि हम कोविड की वजह से हमें कुछ एक्सटेंसेस भी मिल गई थी, लेकिन अब जबकि हमारा अक्टूबर में एक फाइनल हमने प्रेजेंटेशन देनी है और जो फैटफ की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमें ये डिटरमिन करना है कि इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या उसको ब्लैक लिस्ट में लाया जाए। अब आपको ये बताना मैं ये समझता हूँ ज़रूरी है कि हमारे अवाम भी जान सकें कि अगर हम खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में चले जाएं तो उससे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा। जब आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपको कर्जा देती हैं या आपके ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए जिन चीज़ों की, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक लेटर्स ऑफ क्रेडिट हो गए, वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो आपके कर्जों की भी जो शरह सूद है वो भी बहुत बढ़ जाती है। पहले तो कोई आपको देता नहीं है, लेकिन अगर आपको वो देगा तो बहुत ही महंगी शरह सूद पे आपको वो कर्जे मिलेंगे। उसके अलावा एक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, लोग उससे कतराएंगे, क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो हमारी एक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे या वो किसी और प्रोजेक्ट में फाइनेंस करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, वो उससे कतराएंगे, क्योंकि एक मुल्क जिसका के ब्लैक लिस्ट में नाम हो तो जाहिर है कि कोई भी उसको करीब से भी नहीं हाथ लगाना चाहता। ये इससे होगा क्या? इससे जाहिर है कि आपकी करेंसी पे भी प्रेशर पड़ेगा, आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी। उससे क्या होगा? चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, और जितना भी जिस तरह से इस मुल्क को इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रखा गया है वो भी अपने ज़ाती फायदे के लिए, तो उससे मुल्क में असल तकलीफ किसको पहुंचेगी? वो आवाम को पहुंचेगी। किसको नुकसान पहुंचेगा? हमारे मुल्क को पहुंचेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी ये इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसकी ब्लैक लिस्ट में आने की वजह से जो भी नुकसान आ रहे हैं, ये जानते हुए भी हमने ये देखा है कि अपोजिशन इस पे भी सियासत कर रही है। और सियासत को उन्होंने पहले रोज से शुरू कर दी थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ लिया और वो नेशनल असेंबली में तकरीर कर रहे थे। उस वक्त से लेके ये पहले दिन से कहना शुरू हो गया कि जी हुकूमत नाकाम है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो इसलिए ये हमें नाकाम करना चाहते हैं, और उस वजह उसकी आड़ में चाहे उन मुल्क को नुकसान पहुंचे,
ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اگر ہے پرواہ تو صرف اپنے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے یہ مسلسل بلیک میل کرتے آئے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ این آر او مانگا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی این آر او کس نے مانگا؟ تو این آر او تو ان کی جتنی بھی آپ اسمبلی میں سیشنز دیکھ لیں، چاہے وہ کووڈ کی صورتحال دیکھ لیں، جب کووڈ ہوا تب بھی انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ ہمیں ایک مکمل یکجہتی دکھانی تھی. بیکاز ان کا مقصد یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ یا تو ہلاکتیں اتنی ہو جائیں کہ تب بھی اس حکومت کو ہم تختہ الٹ دیں، یا جو ہے تو مالی طور پہ اکانومی ہماری اتنی مفلوج ہو جائے کہ تب بھی حکومت جانے کے چانسز ہوں گے اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اس کے بچنے کے اور ان کے جیل جانے سے بچنے کے لیے حالات پیدا ہوں گے. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان جن کی نیت کے بارے میں تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے، ملک کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ملکی کے لیے اور عوام کے لیے اور خاص طور پہ غریب عوام کے لیے وہ ہمیشہ ہر جو بھی ان کی پالیسی کا محور ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے نیک نیتی سے فیصلہ کیا باوجود اس کے کہ یہی لوگوں کا وہ تھا کہ یہ تو جانے جائیں گی، یہ تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے کیونکہ نیت ٹھیک تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے مدد کی کہ آج بڑے بڑے باہر کے ملکوں کے جو وہ ہیں ریسرچرز ہیں وہ اس بات پہ حیران ہے کہ کیسے پاکستان اتنے کم نقصان سے اس اتنے سیریس مرض سے نکل آیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب خود بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی طرف سے جو بھی ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کیا، لیکن جو اصل چیز جس نے کہ ہمیں کامیابی دی وہ یہ تھا کہ ہماری نیت اچھی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا روزگار. اپوزیشن دوسری طرف یہ چاہتی تھی کہ لوگ بھوک سے بے شک مر جائیں لیکن کورونا سے نہیں مرے. یہ ایک عجیب منطق تھی. لیکن پرائم منسٹر صاحب مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ ایک مکمل یقین محکم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا. اب ان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلان وہ کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے. اس فارمولی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے کافی حد تک نکال دیا ہے. اب اپوزیشن کے پاس کیا ایک رہ گیا تھا، وہ یہی رہ گیا ہے کہ جی جو فیٹف قوانین ہیں اس کو استعمال کر کے ایک این آر او لیا جائے. اور میں یہ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ کوئی ویسی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایف اے ٹی ایف کے جو قوانین ہیں کچھ پاس ہو گئے ہیں، ابھی بھی 4-5 رہتے ہیں اور اپوزیشن کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے حکومت کے ساتھ، ان کو این آر او دے. اب یہ جو این آر او ہے جس کو کہتے ہیں کس سے دیا وہ یہ ہے، یہ وہ مسودہ ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اپوزیشن نے، اس میں 37 پوائنٹ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 34 پوائنٹ تبدیل کر دیے جائیں. اور یہ تبدیلی کو یہ نہیں ہے کہ اس سے ملک اوپر چلا جائے گا. اگر ملک اوپر چلا جاتا تو ہم اس کو 100 دفعہ اور 100 بار اس کو ہم منظور کرتے. لیکن انہوں نے تو کرپشن کی تشریح بھی اپنی مرضی کے مطابق کی ہوئی ہے. اس میں یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل چھوٹ مل جائے کہ ان پہ جو بھی مقدمات بنے ہیں یا یہ جن کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے لحاظ سے ہو، وہ کرپشن کے لحاظ سے ہو، نیب کے ادارے کوئی اڑا دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بلیک میلنگ میں عمران خان نہ آئے ہیں، نہ پہلے آئے ہیں، نہ اب آئیں گے، بلکہ ہمارا جو عزم ہے وہ اور بھی سخت ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو ریلیف نہیں دیں گے جہاں تک کہ کرپشن کا تعلق ہے. بیکاز یہ جو کرپشن آپ دیکھتے ہیں، یہ جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں، جو بجلی مہنگی ہے، یہ جو چیزیں مہنگی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس طرح سے ایک ایسا نظام چلایا جس سے کہ ادارے اور معیشت دونوں کو تباہ کیا.
ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں، اور میں یہ کئی دفعہ کہتا آیا ہوں کہ جو عمران خان کی حکومت اور حکومتوں میں فرق ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کو سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے. یہ جو سیاست کرتے آئے ہیں یہ حکومتوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنے آئے ہیں. ہمارے لیے جو سب سے مقدم چیز ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کے عوام ہیں. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے، اور پیر کو جب بھی سیشن ہوگا، جب یہ بل ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام ان کو دیکھ لے کہ یہ اپنے لیے فیسلٹیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یہ ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں آ جائے تو اس ملک میں کیا ہوگا، اور وہ یہ چاہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف پرواہ اس بات کی ہے کہ ان کی جو پیسے جو انہوں نے لوٹ مار سے جو جمع کیے ہیں وہ بچ جائیں. اور یہ ہونے والا نہیں ہے، بیکاز ہم عمران خان ان کی اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان ملک دوستی میں یہ ساری جو اپنی ایک جد و جہد ہے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے، اس ملک کے عوام کو چیزیں سستی ملیں، فیسلٹی ملیں، ہیلتھ ملیں، صحت کے میں، ایجوکیشن میں، امن و امان میں، قانون کی بالادستی. یہ سارے وہ ہمارے ہدف ہیں جو کہ جس پہ کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی سیاست بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی اسی پہ کار فرما رہیں گے.